السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، جب ریڈ ہاؤس میں رئیس کالیہ کی لاش کا معائنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پولیس والوں نے اس کی آنکھوں کو ڈرل سے نکال دیا تھا اور اس کے جسم کو سگریٹوں سے داغا گیا تھا۔ رئیس کالیہ کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے زخموں پر نمک کی تھیلیاں بندھی ہوئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ پولیس نے اس کی انگلیوں اور جسم کی تمام تر ہڈیوں کو بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایسا بے ایمانہ تشدد اور اذیت ناک موت جس نے اسٹوڈنٹس اور تمام کالجوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ کہا جاتا ہے پولیس نے رئیس کالیہ کو اس قدر ظلم اور بربریت اور فرونیت سے قتل کیا تھا جس کی مثال آج تک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر ایسا کون سا جرم کیا تھا رئیس کالیہ نے جس کی سزا پنجاب پولیس نے اس قدر عبرتناک طریقے سے دی؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ رئیس کالیہ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں اس نے ایک فلم اداکارہ کے خاوند کو قتل کیا۔ اداکارہ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے حکومتی مشینری حرکت میں آئی اور ریڈ کے نتیجے میں سر سید ہال کے باہر پولیس کی نفری سے بھرے ہوئے ٹرک پہنچنے لگے۔ رئیس کالیہ نے جب بگڑتی ہوئی صورتحال کو محسوس کیا تو اس نے اپنے بچاؤ کی غرض سے کیو ایس ایف کے چیئرمین کے دفتر میں فون کیا۔ جواب میں چیئرمین نے رئیس کالیہ کو غلیظ قسم کی گالیاں نکالتے ہوئے شدید غصہ سے پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے کہ پولیس کی نفری سے بھرے ٹرک تمہیں پکڑنے کے لیے سر سید ہال آ پہنچے ہیں۔ ذرا سی بات پر لوگوں کو گولی مار دینے والا رئیس کالیہ اپنے چیئرمین کی انتہائی غلیظ گالیاں خاموشی سے سنتا رہا اور ان کی بات ختم ہونے پر بڑے احترام سے بولا، چیئرمین جی، جس بندے کے قتل کا میرے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے آپ اس کی ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیں اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی چیک کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں وہ بندہ میں نے نہیں مارا بلکہ وہ تو دل کے دورہ سے مرا ہے۔ رئیس کالیہ کیو ایس ایف کے چیئرمین کو واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس اداکارہ کے خاوند کو میری شکل دیکھتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ بندہ تو مرنے ہی والا تھا، ہم نے تو صرف اسے احتیاطاً گولی ماری تھی تاکہ وہ زندہ نہ بچ جائے۔ آپ کو اگر میری بات پر یقین نہیں ہو تو آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نکلوا کر چیک کر لیں۔ ہم نے اس شخص کا قتل نہیں کیا بلکہ وہ تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اپنی ہٹ دھرمی، غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں اس قدر چور ہے کہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ قتل جو اس نے احتیاطاً گولیاں مار کر کیا ہے وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے کی بجائے اسے قدرتی اور طبی موت کا نام دے رہا تھا۔ تو پھر سوچیں ایسے انسان کا انجام کس قدر بھیانک ہوگا جس میں صحیح اور غلط کی پہچان تک باقی نہیں رہی۔ بہرحال وقتی طور پر تو رئیس کالیہ اس موقع پر پولیس کے نرغے سے کسی طرح بچ نکلنے اور مفرور ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم ایسے ہی کئی سیاسی اور غیر سیاسی قتل، اقدام قتل، جگہ ٹیکس اور ڈکیتی کی بہت سی وارداتوں میں پولیس اس کا مسلسل پیچھا کرتی رہی۔ رئیس کالیہ کون تھا اور بدمعاشی کی لائن میں کیسے آیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس کے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی کے سر سید ہال میں ایک کمرہ تھا جس کی دیوار پر 007 لکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ تھا رئیس کالیہ کا۔ اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی کی بیک سائیڈ پر گھوڑا ہسپتال کی جانب والی دیوار اور دوسری جانب شیل پیٹرول پمپ والی یونیورسٹی کی دیواروں کو توڑا ہوا تھا اور اسی چور راستے کے ذریعے وہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر جایا کرتا تھا۔ 80 کی دہائی میں لاہور شہر میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا رئیس کالیہ بے حد جذباتی اور طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ایک سرفرا نوجوان تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظلم اور بربریت کے معاملے میں رئیس کالیہ انتہائی سخت مزاج تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہر وقت AK-47 یعنی کہ کلاشنکوف رکھتا تھا اور معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لہذا جو شخص بھی اس کی بات ماننے سے انکار کرتا تھا یہ اسے گولیاں مارنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ عامر بٹ اور شاہد میاؤں جیسے افراد اس کے نہایت قریبی دوست تھے جو کہ ناجائز قبضوں اور دیگر مجرمانہ کارروائیوں میں ہمیشہ اس کے ساتھ شامل رہتے تھے۔ اسٹوڈنٹ تنظیم اور سیاسی پشت بنائی کی وجہ سے رئیس کالیہ ایک انتہائی طاقتور اور منظم گروپ بن چکا تھا۔ اس کی بے باک غنڈہ گردی اور جرات کو دیکھتے ہوئے بہت بڑے جرائم پیشہ گروپس اس کو اپنا دوست بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ رئیس کالیہ کا سب سے زیادہ قریبی تعلق گھڑی شاہو کے رہائشی ظہیر باؤ کے ساتھ تھا۔ جب بھی اس پر کوئی مشکل وقت آتا تو یہ ظہیر باؤ کے گھر میں ہی بنا لیتا تھا۔ باقی تمام گینگسٹرز کی طرح رئیس کالیہ کا تعلق بھی ایک غریب گھرانہ سے تھا۔ لاہور کے علاقہ شاہدرہ ٹاؤن
کا رہائشی تھا اور اس کے والد شاہدرہ فروٹ منڈی میں پھل بیچا کرتے تھے۔ اس کے لالا اور الیاس نامی دو بھائی تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ رئیس کالیا باقاعدہ طور پر MAO کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ گلی محلہ اور پھر کالج کی لڑائیوں سے شہرت پانے والے رئیس کالیا کو بدماشی کا شوق پیدا ہونے لگا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کی مارشل کے آخری سال تھے جب اس کا تعلق اس دور کی سب سے جابر اور طاقتور اسٹوڈنٹ تنظیم QSF یعنی قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ قائم ہوا، جسے QSF کے چیئرمین ساحر دبیر اور سنی لیڈ کرتے تھے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثہ میں ہلاک ہونے کے بعد عام انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آتی ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوتی ہیں۔ یہی وہ دن تھے جب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم PSF کافی زوروں میں آ جاتی ہے۔ تب ان کی حریف جماعت مسلم لیگ نون کے طلبہ تنظیم MSF اور PSF کے درمیان شدید قسم کے اختلافات شروع ہوتے ہیں اور اسی مخالفت کی وجہ سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان اسٹوڈنٹ تنظیموں کے درمیان آئے دن جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ کئی بار تو یہ جھگڑے اس قدر خوفناک ہو جاتے تھے کہ بہت سے طلبہ ان جھگڑوں کی بھینٹ چڑھ کر ناحق مارے جاتے تھے۔ دوسری طرف ماضی کی سب سے طاقتور جماعت QSF کا ایک انتہائی سرگرم اور جوشیلا رکن ہونے کی وجہ سے رئیس کالیا ان دونوں جماعتوں MSF اور PSF کا ذاتی طور پر حریف بن چکا تھا اور طاقت کے نشے میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ پاور کا سرچشمہ بدل چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رئیس کالیا کسی خاص واقعے کی وجہ سے پولیس سے شدید قسم کی خار رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پولیس جب بھی اسے گرفتار کرنے آتی تو یہ ان پر سیدھا فائر کھول دیتا تھا۔ رئیس کالیا اور پولیس کے درمیان ہونے والے خوفناک مقابلوں میں نہ صرف کئی پولیس اہلکار زخمی ہوتے تھے بلکہ کئی بار تو رئیس کالیا ان پولیس اہلکاروں کے کان پکڑوا کر انہیں مرغا بھی بنا دیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے پولیس والوں کو رئیس کالیا کی اس حرکت پر شدید غصہ تھا۔ اپنی اسی بے عزتی کا انتقام لینے کی غرض سے احسان اشرف بٹ اور انسپیکٹر ملک فیاض جیسے، جسے فیاض ٹنڈا بھی کہا جاتا ہے، نے منظر عباس DSP اور اصغر پال مانڈو کے کہنے پر رئیس کالیا کی نقل و حرکت اور اس کے تعلقات سے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ظہیر باؤ کے گھر کی ریکی کرنا شروع کر دی۔ پولیس والوں کو افسران بالا کی طرف سے غیر قانونی طور پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں بھی رئیس کالیا نظر آئے اسے زندہ یا مردہ گرفتار کر لے، اور پھر ایک رات پولیس کو ٹپ ملی کہ رئیس کالیا گلگت سے واپس آ رہا ہے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر اسے پکڑنے کی غرض سے ظہیر باؤ کے گھر کے باہر پولیس کی فیلڈنگ سیٹ کی گئی۔ جیسے ہی رئیس کالیا ظہیر باؤ کے گھر پہنچا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے جوتے اتارتا ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹتا ہے اور ایک زبردست کمانڈو ایکشن کے نتیجے میں رئیس کالیا گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ تنظیم کے لیڈرز متحرک ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر اسے بازیاب کروانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اب کوئی سیاسی ہاتھ رئیس کالیا کی پشت پر نہیں تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ رئیس کالیا کو کس نامعلوم مقام پر رکھا گیا ہے۔ چنگیز شاہ جو ان دنوں پولیس کے مخبر کہلاتے تھے اور بڑی بارسوخ شخصیت کے مالک تھے، رئیس کالیا سے متعلق جاننے کے لیے QSF کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا۔ چنگیز شاہ نے بھی رئیس کالیا کو سراغ لگانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن جب بھی وہ کسی سراغ تک پہنچتے تو پتہ لگتا تھا کہ اسے متعلقہ تھانے سے کسی اور تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگلے دن جب اس تھانہ میں رابطہ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ اسے کسی اور تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ رئیس کالیا کی ڈیڈ باڈی ڈیڈ ہاؤس پہنچا دی گئی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کا یہ انوکھا واقعہ تھا کہ 1999 میں رئیس کالیا کو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے پولیس والوں نے ذبح کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پولیس اس قدر بااثر ہوا کرتی تھی کہ نہ تو وہ کسی رپورٹر کو خاطر میں لاتے تھے اور نہ ہی کسی اخبار کو کچھ سمجھتے تھے۔ پولیس کو افسران بالا کی مکمل طور پر سرپرستی حاصل تھی اور یہی وجہ تھی کہ کسی بھی قسم کے انتہائی اقدام سے
نہ گھبراتے ہوئے پولیس والوں نے رئیس کالیا کی آنکھوں کو ڈرل سے نکال دیا، اس کے جسم کو سگریٹوں سے دھاگا گیا، اس کی تمام تر ہڈیوں کو توڑ کر زخموں پر نمک کی تھیلیاں باندھی گئیں۔ ایسے بے معنی تشدد اور اذیت ناک موت پر طالبہ میں پولیس کے خلاف غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور نتیجے میں لاہور کے تمام کالجوں اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس مال روڈ پر نکل آئے اور بڑی سنگین نوعیت کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہنگامہ میں ملوث نوجوانوں نے نہ صرف اسٹیٹ بینک کو آگ لگانے کی کوشش کی بلکہ پنجاب اسمبلی ہال کے گیٹ کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس کو بھی اینٹیں ماری گئی۔ ان ہنگاموں کے نتیجے میں کروڑوں کی مالیت کا نقصان ہوا، رکشے جلا دیے گئے، موٹر سائیکلوں اور ویگنوں کو آگ لگا دی گئی، لوگوں کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو نذر آتش کر دیا گیا اور پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دی گئیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے ان ہنگاموں میں ملوث 200 سے زائد طالبہ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس واقعے کے چند روز بعد ہی سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ سیاسی شخصیات جو رئیس کالیا کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتی تھی، وہ اس کی موت سے بالکل لا تعلق ہو گئی تھی۔ یقیناً ان کی نظر میں اب رئیس کالیا ایک ماضی بن چکا تھا اور اب انہیں چاہیے تھا پھر سے کسی غریب گھرانے کا سر پھرا اور دلیر نوجوان جس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے اور غلیظ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو میں ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو ان مفاد پرست سیاسی لیڈران کے بہکاوے میں آ کر گینگسٹر بن جاتے ہیں اور جھوٹی شان و شوکت، وقتی رعب و دبدبہ اور بدمعاشی کے نشے میں چور بھری جوانی میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی غریب نوجوان ڈان بننے کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا ہو۔ بلا شبہ اس راستے کا اختتام ہر صورت موت کے دروازے پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو برائی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سبق آموز اور عبرت ناک داستان سبھی نوجوانوں تک پہنچے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی سچی کہانیوں سے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔